جب 1934 میں الکاٹراز پریزن کو فوج نے حکومت کے حوالے کیا تو یہ اپنے وقت کا سب سے زیادہ سیکیورٹی والا جیل تھا۔ حکام کو اس جیل کا محل وقوع اور سیکیورٹی پر بہت یقین تھا۔ ان کے مطابق کوئی بھی یہاں سے فرار نہیں ہو سکتا۔ تمام سالوں میں 14 مشہور فرار کی کوششیں ہوئی لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن 11 جون 1962 کو 3 قیدیوں نے اس جیل سے فرار حاصل کی جس نے حکام کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے جس طرح اس جیل سے فرار حاصل کی وہ چونکا دینے والا تھا۔ 11 جون 1962 کو کیا ہوا، وہ کیسے فرار ہوئے اور آج کل وہ کہاں ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ فیکٹس ٹی وی۔ فرینک موریز کو جنوری 1960 میں الکاٹراز جیل لایا گیا۔ فرینک نے صرف 13 سال کی ہی عمر میں پہلا جرم کیا۔ اس کی زیادہ زندگی چوریاں کرتے اور جیل کے اندر گزری۔ اس کا آئی کیو لیول 130 سے اوپر تھا۔ وہ بہت سی جیلوں سے فرار ہوا تھا اور یہی عادت آخرکار اس کو الکاٹراز لے کر آئی۔ 1961 میں جان اور کلیرنس انگلن 2 بھائیوں کو الکاٹراز لایا گیا۔ یہ دونوں بھائی بینکوں کو لوٹتے تھے اور یہ دونوں جیلوں سے فرار بھی ہوئے تھے۔ فرینک کی ملاقات ان دونوں بھائیوں سے ہوئی اور پھر ان تینوں کی ملاقات ایک اور شخص ایلن ویسٹ سے ہوئی۔ ان چاروں نے اس جیل سے فرار ہونے کا ارادہ کیا۔ ایلن ویسٹ جو کافی عرصے سے اس جیل میں رہ رہا تھا، اس نے معلوم کیا تھا کہ بلاک بی کے ہر سیل میں ایک جالی تھی جس پر زیادہ کنکریٹ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے جیل کے ملازموں سے جیل کا سٹرکچر اور کمزوریاں بھی معلوم کی تھی۔ ستمبر 1961 میں فرینک اور انگلن بردر نے حکام سے بلاک بی میں جانے کی درخواست کی جو منظور کی گئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے ہم شکل ڈمی بنائی جو کہ صابن، پلاسٹر، کنکریٹ اور دوسری چیزوں سے مل کر بنی۔ انہوں نے سالون سے بال چرا کر ان ڈمی ہیڈ پر لگائے اور پھر انہوں نے کینٹین سے سپون چوری کی اور اپنے سیل میں موجود 5x9 جالی کے ارد گرد کنکریٹ کو کھودنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ویکیوم کلینر سے ہوم میڈ ڈرل بھی بنائی تھی۔ کھودنے کے وقت شور کو دبانے کے لیے وہ اس وقت میوزک بجاتے تھے تاکہ گارڈز کو معلوم نہ ہو سکے۔ 3 مہینوں کے بعد انہوں نے اتنا سوراخ کیا تھا کہ وہ ان سے نکل سکتے تھے۔ ان سیل کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیر گلی تھی جس پر کوئی پہرا نہیں تھا اور اس گلی کے کونے کے اوپر ایک جالی تھی اور اس کے ساتھ پائپ بھی تھی۔ انہوں نے اس جالی کو لوز کیا۔ انہوں نے رین کوٹ بھی اپنی ساتھیوں سے چرائے۔ کوئی 60 رین کوٹ سے انہوں نے لائف جیکٹ اور ایک لائف بوٹ بھی بنائی۔ پوری تیاری کرنے کے بعد آخر وہ وقت آیا جب انہیں فرار ہونا تھا۔ اپنے سیل میں موجود سوراخ سے وہ سیل کے پچھلے گلی میں نکلے اور پھر یہاں سے گلی کے کونے میں موجود 30 فٹ پائپ سے چھت پر آ گئے اور 100 فٹ چھت کو کراس کرتے ہوئے 50 فٹ کی پائپ سے شاور ایریا میں اترے اور پھر یہ یہاں سے سیوریج کے پائپوں سے فرار ہوئے۔ لیکن ایلن ویسٹ فرار نہ ہو پایا۔ اس کی سیل کی جالی نہ کھلی تو انہوں نے اس کو پیچھے چھوڑا۔ رات کسی کو بھی اس فرار کے بارے میں معلوم نہ ہوا لیکن 12 جون صبح کو 7 بجے جب قیدیوں کو اٹھانے کے لیے بیل بجی تو سب اٹھ گئے لیکن فرینک اور ایگلن بردر نہ اٹھے۔ انہوں نے اپنے بستروں پر جعلی ڈمی رکھی تھی۔ ان کے نہ جاگنے پر ایک گارڈ فرینک کے سیل میں آیا اور اس کے سر کو پکڑا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہاں پر صرف ڈمی تھی۔ اس خبر نے جیل حکام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایف بی آئی کو بلایا گیا۔ انہوں نے ایلن ویسٹ سے تفتیش کی تو اس نے سب کچھ بتا دیا کہ یہاں سے فرار ہو کر وہ اس کے نزدیک اینجل آئز لینڈ میں آرام کریں گے اور اس کے بعد وہ ساحل کی طرف جا کر وہاں سے گاڑی، کپڑے اور رقم چوری کر کے یہاں سے دور جائیں گے۔ لیکن اس فرار کے 12 دنوں تک کوئی ایسی رپورٹ درج نہ ہوئی۔ ان کے خیال میں وہ لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے تھے۔ 12 جون کو
کو حکام کو ان کی کشتی کا چپو ملا اور 14 جون کو ان کے 2 بیگ ملے۔ 15 جون کو ان کو ساحل کے قریب ایک لائف جیکٹ ملی اور دوسرا لائف جیکٹ 22 جون کو الکٹراز کے قریب ملا، اور 17 جولائی کو گولڈن گیٹ برج کے ساتھ ایک سمندری شیپ نے ایک لاش رپورٹ کی، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو پائی کہ یہ ان تینوں میں سے کوئی تھا۔ اس واقعہ کے 1 سال سے بھی کم وقت میں الکٹراز جیل کو بند کر دیا گیا۔ FBI کئی سالوں تک ان تینوں کی تلاش میں رہی لیکن کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ انگلن برادر کی ماں کو اکثر پھولوں کے تحفے آتے تھے اور ان کے کارڈ پر ان کے بیٹوں کے دستخط ہوا کرتے تھے۔ 2015 میں ہسٹری چینل نے ایک تصویر دکھائی اور دعویٰ کیا کہ یہ انگلن برادر کی ہے، جو کہ فرار کے 13 سالوں بعد برازیل میں لی گئی تھی، اور یہ تصویر فریڈ بریزی، جو کہ انگلن برادر کے بچپن کا دوست تھا، نے ہسٹری چینل کو دی۔ FBI نے یہ کیس 31 دسمبر 1979 کو آفیشل طور پر بند کر دیا۔ جنوری 2013 میں FBI کو ایک لیٹر ملا۔ لیٹر میں لکھا تھا، میرا نام جان انگلن ہے، میں اپنے بھائی اور فرینک کے ساتھ الکٹراز سے فرار ہوا تھا۔ ابھی میں 83 سال کا ہوں اور کینسر کا مریض ہوں۔ میں صرف اکیلا بچہ ہوں۔ کلیئرنس 2005 میں اور فرینک 2008 میں فوت ہوا۔ میں اور بھی معلومات دوں گا اگر مجھے صرف 1 سال قید اور میرا علاج کیا جائے۔ FBI نے اسے فرار قرار دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور کچھ کے مطابق شاید یہ ڈوب گئے تھے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر مجھے فالو کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔